آپ کہتے ہیں قیامت کے دن تک ریزرویشن رکھو، اگر کوئی آئی اے ایس بنا اس کے پوتے کا پوتا بھی کیٹیگری سے اندر جانا چاہیے. وہ خدا پاک کی قسم، خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ایک جو 85% لاتا ہے 86% لاتا ہے اور وہ پھر ایم ڈی میں نہیں جاتا ہے، اس کو پوسٹ گریجویٹ سیٹ کیٹیگری دے دو، ایم بی بی ایس کے بعد ایم ایس اور ایم ڈی میں بھی کیٹیگری. یور فٹ از ان سائڈ دا ڈور. آپ ایم بی بی ایس کر کے میڈیکل پروفیشن میں آگے، اب ایم ڈی میں ریزرویشن کیوں دینی ہے؟ اب تو آپ کی فوٹنگ ایکول ہوگی. آپ نے سیم کالج میں پڑھا، سیم ٹیچرز نے پڑھایا، سیم ہاسٹل میں رہے، سیم فیسلٹیز تھی، سیم کلاس رومز میں پڑھا. اب اوور ریزرویشن کے ریزرویشن کیوں ہے؟ سیکنڈ، دا کانسیپٹ آف اے کریمی لیئر. یہ اوور سمپلیفائی اتنا اس کو کر دیا آپ نے تو تڑاک سے دس ہول نریٹو دیٹ اف وی ڈونٹ اگری وتھ یو دیٹ مینس وی آر ریسسٹ. اگر ہم آپ سے اگری نہیں کریں گے تو ہم ریسسٹ ہیں. یہ انگوٹھے نیچے دکھانے سے مجھے کچھ نہیں ہوگا عامر صاحب. میں انگوٹھے میں نے بہت دیکھے ہیں زندگی میں. یہ جنرل کیٹیگری پہ بار بار جو آپ کہہ رہے ہیں، میریٹوریس لوگوں کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی آپ یہ کرو گے ہم آگ لگا دیں گے، آپ یہ کرو گے ہم یہ کریں گے. میں سری نگر شہر کی بات کرتا ہوں. اس شہر نے دس از اے میلٹنگ پاٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اوپن آرم سے ہر ایک طبقے کو، ہر ایک سیکٹ کو ویلکم کیا. لیکن آج سری نگر شہر کا پر کیپٹا انکم دیکھو، آج سری نگر شہر کے بچوں کی حالت دیکھو. کوئی ان پہ ترس نہیں کھاتا ہے کیونکہ وہ ووٹ بینک نہیں ہیں. اور اگر وہ کاش وہ ووٹ بینک ہوتے، کاش وہ ووٹ بینک ہوتے تو یہ حالت ان کی نہیں ہوتی. دوسری بات آپ کہتے ہو دیکھو جی پہاڑی بھائیوں کو ریزرویشن ملی، ہم اس میں آپ کے خلاف، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے. بھائی ہم وی آر ناٹ ہیئر ٹو بیٹل فار اینی بڈی. میں اپنی بات کروں گا، باقی کسی کا کیا ہو کہ وہ پاپولیشن کے حساب سے کرے کیا کرے، ٹھیک ہے وہ ایک سٹیپ 1 ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ ہی کی بات کروں گا عامر. فار ایگزامپل میں ہائپوتھیٹکلی بول رہا ہوں، آپ ڈاکٹر بنے، ذہین ہیں، کیٹیگری پہ اندر آئے، ایم ڈی کیا، ڈی ایم کیا، آپ اپنے پروفیشن کے عروج پہ پہنچے. ڈو یو تھنک 30 بار ہمارے سسٹم میں افرمیٹو ایکشن سے کھڑے ہوئے ہیں؟ میں کوئی سلورز جو آپ کہتے ہیں آج ٹویٹر پہ آپ کے دوست لوگ، میں جی سلورز کو نہیں. I topped my class in 10th grade. I topped my class in 12th grade. I went to study to my university in the United States on an academic fellowship, on a scholarship. I studied hard. لیکن آج اگر ہم بات کچھ بولتے کہتے ہیں دیکھو جی اے سی رومز میں، ہم نے کوئی اے سی رومز میں نہیں پڑھا ہے. ہم نے بھی اسی ماحول میں پڑھا ہے. کشمیر میں کس نے اے سی روم میں بچپن گزارا ہے؟ ہم نے ٹرموائل دیکھا، ملٹنسی دیکھی، مارداڑ دیکھی، ہڑتال دیکھے، اسکول نہیں جا سکتے تھے، کالج نہیں جا سکتے تھے. ہم نے سفر نہیں کیا. ہم کیا یہاں پہ کوئی امریکہ میں بیٹھ کے آئے ہیں؟ تو دس انٹائٹلمنٹ ہیز ٹو اینڈ. اور میں بڑے تلخ الفاظ میں آپ کو بولتا ہوں، میں اکیلا کھڑا ہوں گا. لیکن یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا، اور یہ لوگ سنتے ہیں آپ کا یہاں پہ دیکھیں جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. 40% ہو، 50 ہو، 30 ہو، 35 ہو، کسی نے چوڑیاں پہن کے نہیں رکھی ہیں یہاں پہ. وی آر گوئنگ ٹو فائٹ فار آور چلڈرن، یو فائٹ فار یور چلڈرن. کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. We have assimilated everything over 50 years, everything over 60 years. ہر ایک ٹرائب، ہر ایک سیکٹ کو اپنا حق ملا. میرٹ کو کوئی حق ہی نہیں ہے. میں نے دیکھا اپنے کلاس میٹس اور بیچ میٹس جو ٹاپرز ہوتے تھے، لیکن ان کو میڈیکل انٹرنس میں سیٹ نہیں ملی، اور جو کلاس میں لاسٹ آتے تھے اور برن ہال اسکول میں پڑھتے تھے، جن نے پوری زندگی برن ہال اسکول میں پڑھا فرام نرسری ٹل 10th گریڈ، اور جن کے والدین کے پاس پیسہ اتنا تھا کہ اوپن کیٹیگری والے کے پاس نہیں تھا، وہ ایم بی بی ایس کی سیٹ ان کو مل گئی. لیکن جو کلاس ٹاپر تھا اس کو ایم بی بی ایس کی سیٹ نہیں ملی. دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل اینی مور. یہ جو آپ کو ان لیڈروں نے کہا نا چوڑیاں پہن کے، جو ٹریڈیشنل مین اسٹریم پارٹی کے لیڈر ہیں جن کو ووٹ بینک کی پرواہ ہے، ووٹ بینک سے آگے ایک دنیا ہے، وہ انصاف اور سچ کی دنیا ہے. اور اس دنیا میں آپ کو بڑا ببانگے دھول کہہ رہا ہوں، دس ہیز ٹو اینڈ اینڈ اٹ ول اینڈ ان آور لائف ٹائمز. میں خون سے لکھ کے دیتا ہوں، وی ول سی دا اینڈ آف ریزرویشنز ان آور لائف ٹائمز. کیونکہ یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف ہے. یہ کلاس وار بنا رہے ہو. بی جے پی نے کیوں ریزرویشن انکریز کی؟ وہ سوشل ری انجینئرنگ کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنرل کیٹیگری کے لوگ ہیں، لو ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے ان کا، اربن ایپتھی ہوتی ہے ان کی الیکشنز میں، ان کو تھوڑا سائڈ لائن ہی کرو. ہماری ایکسیپٹیبلٹی ان ریجنز میں ادھر ریزرویشنز انکریز کرو. ڈو یو ناٹ تھنک وی انڈرسٹینڈ دس؟ بٹ کتنی دیر چپ رہیں گے؟
آپ ایک سوشل میڈیا ٹائریڈ لگائے بدتمیزی پہ بدتمیزی. ہم نے کبھی ایک بار بولو جنرل کیٹیگری والے نے, میری زبان سے بولو, کسی ایکٹیوسٹ کے یہاں سے بولو, ساحل یہاں بیٹھے اس سے پوچھو, کب who has ever spoke in a denigrating manner. وہ ہماری پرورش نہیں ہے, وہ ہماری تعلیم نہیں ہے. ہم نے کسی طبقے کے خلاف بد کلامی نہیں کی ہے. لیکن آج جنرل کیٹیگری والوں کے خلاف بد کلامی ہو رہی ہے, دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. یہاں کوئی ہجڑے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ کوئی چوڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. سو دس جنرل کیٹیگری اپرتھائڈ ہیز ٹو اینڈ. میں اکیلا بندہ کھڑا ہوں گا پوری زندگی. ٹو ہیل وتھ الیکشنز, ٹو ہیل وتھ اپیزمنٹ. میں اپنے بچوں کے لیے, جنرل کیٹیگری والوں کے بچوں کے لیے, اوپن میرٹ کے لیے, ذہین پڑاکو بچوں کے لیے مرتے دم تک لڑوں گا. اور یہ گول مول کر کے نہیں لڑوں گا, یہ سب کمیٹی ایکسپلور کرے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو, جب تک میں زندہ ہوں میں بولتا رہوں گا, ریزرویشن سے بڑا ریسزم کوئی نہیں ہے ہمارے خلاف. اب جنرل کیٹیگری اور میرٹ, the time of reservations has ended. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جب ریزرویشن ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا, آپ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری پڑھیے, جب ریزرویشن ہمارے کانسٹیٹیوشن میں انکلوڈ کیا گیا, that was included not as a permanent never ending feature, that was included till a particular time when all cross section of society reaches the same benefits. Everybody has access to school, everybody has access to education, everybody has access to these examinations, that this discrimination ends. لیکن میں آپ کو وثوق سے بول رہا ہوں, ابھی کی کیا آپ 2024 کی بات کر رہے ہیں, آپ 3024 میں بھی ریزرویشن مانگیں گے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے وہ آپ کا سر